بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے 16 حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ابھی ہم اس سے قبل کی 17ویں حدیث پر جائیں۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا طلباء کو، جو آپ اتنے اطمینان کے ساتھ اور اتنا وقت قربانی دے کر دین سیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ شیطان بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ توحید سیکھیں اور شرک سے نفرت کریں اور خاص کر سنت کے راستے پر چلیں۔ میں میری بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال یا واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اور امید ہے کہ آپ اس واقعے کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ شیطان کس طریقے سے جو ہے مخلوق کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر، امام ابوبکر خلال نے، متعدد علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ القزوینی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ یحییٰ قزوینی سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ معروف امام یحییٰ ابن یوسف الزنی، امام یحییٰ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ہوٹل میں، لارج میں، یا یوں سمجھے جیسے آرام گاہ ہوتے ہیں، اس میں رکا ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بھیانک مخلوق جو بہت ہی یعنی اتنی کہ جس کو دیکھ کر عموماً دہشت طاری ہو جائے، ایک دم جو ہے عجیب و غریب مخلوق جو ہے میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ یحییٰ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں ہوتا ابو زکریا مجھے دیکھ کر؟ ابو زکریا امام یحییٰ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی۔ تو کہا بالکل بھی نہیں، میں تم سے کیوں ڈروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو فوراً یحییٰ ابن یوسف نے، جب یحییٰ ابن یوسف کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے جواب نہیں دیا، تو فوراً وہ کھڑے ہو گئے اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس سے؟ اس مخلوق سے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابو مرہ ہوں۔ کون ہوں؟ میں ابو مرہ ہوں۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو فوراً امام یحییٰ ابن یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں زندگی نہ دے، یعنی تم مر جاؤ، تمہاری حیات طویل نہ ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس گھر میں ہوتے تو پھر شیطان نے کیا کہا؟ ابو مرہ شیطان کی کنیت ہے، شیطان کے، جیسے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ 5 بیٹے ہیں۔ تو شیطان نے کہا یحییٰ ابن یوسف رحمہ اللہ سے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس گھر میں ہوتے تو میں اس گھر میں داخل نہ ہوتا، میں کوئی اور گھر میں داخل ہوتا۔ یہ تو میرا گھر تھا جب کبھی میں خراسان سے آتا۔ تو یہ ابن یوسف نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں عراق سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ عراق میں تم نے کیا کیا؟ کہا عراق میں نے اپنا ایک خلیفہ چھوڑا۔ غور سے سنیں۔ کہا کہ خلیفہ کون ہے؟ کہا خلیفہ بشر المرسی ہے۔ یہ بشر المرسی کون ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے، یہ وہی بدعتی ہے جس نے وہاں پر بنو عباسیہ میں اعتزال کا ساتھ دیا، یعنی معتزلی جو فرقہ تھا اس کی نشر و اشاعت میں یہ ہمیشہ آگے آگے رہا کرتا تھا۔ تو میں نے پوچھا، یعنی یحییٰ ابن یوسف رحمہ اللہ نے، وہ کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ کہا وہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اور میں خراسان اس لیے آیا ہوں کہ میں خراسان میں بھی، جس طرح میں نے عراق میں خلیفہ بشر المرسی کو چھوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خراسان میں بھی میرا کوئی خلیفہ ہو۔ کس کا؟ شیطان کا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو اہل بدعت کے علماء ہیں، یہ کن کے خلیفہ ہے؟ یہ کن کے خلفاء ہے؟ یہ شیطان کے خلفاء ہے۔ بات دور نہ جائیں تو میں نے پھر پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ کس نے؟ یحییٰ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کو پوچھا۔ تو کہا کہ میں ملعون صحیح، لیکن میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک واقعہ بھی میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا جس سے بات اور واضح ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات، میں بات کو طویل کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں پر آپ قصے پر غور کریں تو ایک بات آپ کو پتہ چلتی ہے ساتھیوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یحییٰ ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سے یہ بات پتہ چلی کہ پہلے تو کیا کہا شیطان نے؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟
کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ بلکہ امام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان سے لڑنے کے لیے شروع ہو گئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شیطان اگر کسی کے سامنے آ جائے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے پاس عموماً اتنی طاقت نہیں کہ وہ جنات کا مقابلہ کر سکے، یہی وجہ ہے کئی سارے لوگ خوف سے ہی مر جاتے ہیں جب جنات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو اللہ رب العزت اتنی طاقت اور قوت توفیق دیتا ہے کہ وہ جنات کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ ان کو ہرا بھی دیتے ہیں، جیسا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ بلکہ ان کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے کہ شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا، جیسے احادیث کے اندر ذکر ہے۔ تو جو قوی مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، نہ تو وہ جن سے ڈرتا ہے نہ تو وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ امام یحییٰ ابن یوسف ابو زکریہ رحمہ اللہ ڈرے نہیں۔ دوسری بات، شیطان نے کیا کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس گھر میں ہوتے تو میں نہیں آتا۔ تو کیا بات پتا چلی ساتھیوں؟ کہ شیطان کے پاس یا جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا وہ اس کے اندر آتے؟ بالکل بھی نہیں۔ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، پتہ یہ چلا کہ شیطان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو یہ لوگ جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب تیسری بات یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا کہ میں نے ایک خلیفہ عراق میں چھوڑا ہے، میں نے ایک خلیفہ عراق میں چھوڑا ہے۔ تو پتا کیا چلا ساتھیوں؟ تیسرا نقطہ، اور یہاں پر ایک بات میں ضمن عرض کر دوں، یہ میرے نکات نہیں ہیں، یہ شیخ ربیع ابن ہادی عمر المدخلی حفظہ اللہ کے نکات ہے۔ تیسرا نقطہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بدعات اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ کس کے خلفاء ہیں؟ یہ شیطان کے خلفاء ہیں۔ اور علماء کس کے خلفاء ہیں؟ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ شیطان نے کس کو یعنی بدعت کی طرف مجبور کر دیا؟ بشر المرسی کو، اور حتیٰ کہ فساد ہونے لگا تھا۔ تو بات سے بات آ گئی ساتھیوں، تو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جو بدعتی ہے، جو بدعت کا علم حاصل کر رہے ہیں یا بدعت کی طرف جو ہے کیا ہے وہاں پر مائل ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کن کے خلفاء ہیں؟ وہ شیطان کے خلفاء ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو توحید کی، کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کی اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی جو توفیق ہمیں دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی کام پر لگائے۔ اور ضروری ہے ساتھیوں، بلکہ اگر آپ ختم نبوت کی جب تحریک پڑھیں گے تو بر صغیر کے معروف عالم دین گزرے ہیں مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ جب کبھی ان کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، جو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا ان کے جو جونیئرز ہوتے تھے، وہ باضابطہ ایک پروگرام، ایک جو ہے کیا کہتے ہیں نظم کے ساتھ جو ہے مرتب کروا کے ان سے بھی قادیانیت کے اوپر تقاریر کرواتے، تقریریں کرواتے یا تحریرات کرواتے۔ کیوں ساتھیوں؟ تاکہ جو ہے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، دیکھیں اس وقت قادیانی کافی عروج پر تھے۔ آج جتنے بھی فتنے ہیں، جو چاہے ایسا نہیں، میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بات سمجھانے کے لیے۔ اس وقت معتزلہ تھے، پھر 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں، 100 سال پہلے قادیانی تھے، آج دیکھیں آپ کی کافی سارے فتنے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، سمجھے، ٹھوس علم۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے، جیسے شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ نے بیان کیا، ہوتا یہ ہے کہ فی زمانہ، ان کے الفاظ ہیں کہ فی زمانہ ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، چند مسئلے رٹ لیتے ہیں اور کچھ ہی دن میں مجتہد بن بیٹھتے ہیں۔ کاش کہ نوبت یہی تک رک جاتی، مگر طرف تماشا کہ پھر حقیقی علماء، دعات اور طلباء علم کو کسی قاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے جس مقام پر ہم ہیں وہاں کسی اور کو پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ شوقاپن، یہ جو ہے ان کے لباس، چال ڈھال اور گفتگو تک میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نقصان کتنا زیادہ اور نفع کتنا کم ہے، اور ان کی جہالت کیسے پختہ ہے، اللہ انہیں راہ راست پر لائے۔ تو یہ حال ہوتا ہے عموماً لوگوں کا، جو چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے ساتھیوں؟ کہ ہم مستقل علم حاصل کریں گے، کیونکہ یہی علم ہے جو آپ کو ہمہ وقت جو ہے ساتھ دینے والا ہے۔ بلکہ یہ علم جو ہے یوں سمجھے آپ کی خوشی کو دگنا کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
اگر آپ دیکھیں ابن عبد الربی، ان کا ایک کیا کہتے ہیں ایک قصیدہ سمجھے آپ، الاقد الفرید، یعنی اقد الفرید کہتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نیکلیس کو، یعنی ایک نیکلیس کو، نیکلیس بھی ایسا کہ جو کافی پریشیس معنی ایک دم یونیک نیکلیس ہے، اسے عقد الفرید کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ایک لکھتے ہیں کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ علم کو کیسے پایا، یعنی جب آپ نے علم حاصل کیا تو اس کو کیسے پایا، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب غمگین ہوتا ہوں تو علم مجھے دلاسا دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، جب آپ کے پاس علم ہو، جب آپ غمگین ہو جائیں تو آپ کا مطالعہ، آپ کی عبادت، آپ کا یعنی یوں سمجھے بصیرت، آپ کے علم آپ کی دلاسا دیتی ہے، کیسے وہ کبھی میں فرصت میں سمجھاؤں گا، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو علم اس خوشی کو یوں سمجھے آپ دوبالا یعنی ڈبل کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کی نہیں؟ تو ہمیشہ دیکھیں، یہاں نقطہ یہ بتانا چاہوں گا کہ خوش آمدید، مبارک ہے آپ لوگ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، منہج، اللہ اکبر۔ تو اہل حدیث، سبحان اللہ، میں اگر آپ بات عرض کرنے چلو، ابھی میں درس دے رہا ہوں، بات سے بات مجھے یاد آ گئی۔ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ طبقات علماء الحدیث کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں ابو الہوث رحمہ اللہ کا، اس سے کا امام گزرے ہیں، بیان کرتے ہیں ابو الہوث رحمہ اللہ کے متعلق کہ جب کبھی وہ درس دیتے اور آپ کے گھر کے سامنے جب طلباء اسٹوڈنٹ جمع ہو جاتے تو اپنے بیٹے سے کہتے کہ جاؤ بیٹے ایک کام کرو، دیکھو ان میں کوئی صحابہ کو گالی دینے والا تو نہیں، ان میں کوئی بدعتی تو نہیں، کیوں؟ اگر ان میں کوئی بدعتی ہوتا تو کیا ہوتا، فوری جو ہے اس کو نکال دیتے، یعنی اس میں درس میں آنے کی اس کو اجازت نہ دیتے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں ساتھیوں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ علم ہی ہے جو آپ کو خبر میں کام آنے والے، جسے عمر المقدسی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم وہ ہے جو سینے میں نہیں، علم وہ ہے جو آپ کو جو ہے قبر کے اندر جو ہے نفع دے، بلکہ آپ کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہو۔ اور میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں ساتھیوں، جیسے امام احمد بن حنبل، کل میں نے شیخ مقبل کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، ابن رجب الحنبلی طبقات حنابلہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو یہ دیتا ہے۔ کوئی شخص اس کو نسب سے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، اپنے خاندان سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر ایسا حاصل کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ویال ہوتے، لیکن علم محنت سے حاصل ہوتا ہے، اور کتنی محنت کہ اگر میں بیان کرتا چلے جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں بس ایک واقعہ نقل کرتا ہوں 1965 کا۔ شیخ احمد النجمی، ابھی انتقال ہو چکا ہے شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کا، بہت بڑے امام گزرے ہیں سعودی کے۔ شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، خود وہ واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1965 میں شیخ عبداللہ غدیین کے گھر ہم گئے گہوا یعنی کافی پینے کے لیے۔ جب ہم وہاں پر گئے تو سبحان اللہ بات چل رہی تھی تو شیخ عبداللہ ابن غدیین نے طالب علم کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے کہ طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے۔ ان اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک بات جو شیخ عبداللہ ابن غدیین نے بیان کی کہ طالب علم کے لیے شرط ہے کہ وہ دن میں کم از کم 16 گھنٹے مطالعہ کرے، ورنہ اسے طالب علم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ 16 گھنٹے وہ پڑھا کرے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ایسا ہو کہ دن میں کم از کم 16 گھنٹے وہ پڑھے، سبحان اللہ، ورنہ جو ہے اسے جو ہے طالب علم کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توحید کو ہماری زندگی میں جو ہے اپنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 17ویں حدیث شیخ نے نقل کی، امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام ابن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزا کی قسم، یعنی قسم میں غیر اللہ کی قسم کھائی، حالانکہ آپ جانتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے، تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ اس کے کفارے میں صدقہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد
شیخ کیا فوائد نقل کرتے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ کفارہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کا، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور تیسری یہ بات پتا چلی کہ جو جوا کھیلنا ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جوا کھیلنا کیا ہے؟ حرام ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل کی۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتا چلی ساتھیوں، قاعدہ کیا پتا چلا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے، یعنی جب کبھی آپ سے سیئات یعنی معصیت میں آپ مبتلا ہو جائے، تو فوری اس کو دھونے کا یا فوری اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں بطور کفارہ کیا کرنی چاہیے؟ اعمال اطاعت، عمل صالح کرنے چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی دیکھا کہ شرک کیا تو فوراً کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر جوا کھیلا تو فوری کیا کرو؟ صدقہ دو۔ تو یہ چیزیں کیا ہے ساتھیوں؟ یہ ایک قاعدہ پتا چلا۔ اب پھر 18ویں حدیث ہے، اس پر لے کر جائیں 18ویں حدیث۔ ہاں، یہ حدیث دیکھیں جو شاید کل بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن دوبارہ کیونکہ تسلسل باقی رہے ہم رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس حدیث کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے، لیکن شیخ نے جہاں سے اس کو نقل کیا ہے وہ مسند ابو یعلا، مسند بزار، طبرانی اور حیثمی، امام حیثمی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اس کی جو رجال ہے وہ ثقہ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ اس کے راوی جیسا کہ پتہ چلتا ہے سیدنا انس بن مالک ہیں، لیکن ہم طبرانی کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کر دیں۔ نبی طویل شعث بن الممدود انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا فهل له من توبه؟ فهل اسلمت؟ قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانك رسول الله، فقال نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فأجلحن الله لك خيرات كلهن، قال وغدارتي وفجارتي؟ قال نعم، قال الله الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی، بعد میں تو صحابی ہو گئے، ابو طویل، یہ آئے، کافی بوڑھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہیں جس نے ہر قسم کا گناہ کیا ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کیا کیا اسلام قبول کیا ہے؟ تو فوری میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نام، آپ نیکی کا کام کریں، اچھے اعمال جو ہے سر انجام دیں، برائی کو ترک کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے پورے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکر و فریب، جو شر، جو بھی کام میں نے کیے ہیں اس کے متعلق کیا کہا؟ ہاں اس کے متعلق۔ تو فوراً کہا کہ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو دیکھیں آپ اس حدیث سے بھی کیا بات پتا چلی؟ شیخ حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اسلام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا عمل ہے، اسلام کے بعد دو اعمال ہے، حج اور ہجرت۔ بعض علماء نے بعض حدیثوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں صلاۃ التسبیح کو لے کر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن دو اعمال جو متفق ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے ساتھیوں؟ وہ حج اور ہجرت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ اسلام تمام جو کچھ بھی پچھلی زندگی ہوئی ہے، اسلام ان تمام کو صاف کر دیتی ہے، یعنی آپ جو ہے گناہوں سے مبرہ اور منزہ ہو کر جو ہے ایک نئی زندگی آپ جو ہے گزارتے ہیں۔ اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے دونوں کلمے ضروری ہے، شہادتین، سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ۔ اور یہ کلمہ توحید گناہوں کی کفارہ کا سبب ہے۔ اور اس سے چوتھی بات بھی یہ پتا چلی کہ صحابہ ڈرتے تھے گناہ میں مبتلا ہونے سے۔ اور ایک پانچویں بات ساتھیوں جو کافی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت، اتنی رحمت ہے اللہ رب العزت کی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کس طریقے سے گناہوں کو معاف کر رہا ہے؟ توحید کی برکت سے، تو کوئی معمولی چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے صفحے پر جائیں آپ۔
جی، اب یہ حدیث تو آپ نے دیکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کیسے؟ مؤمن، یعنی جو دل یقین کے ساتھ، یقین کے تین درجات ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ یقین کیا ہے؟ سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جب آخرت کا ذکر کیا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ غور سے دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہاں پر رکیں آپ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت سے قادیانیوں کا رد ہوتا ہے، کیسے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو پچھلے نازل ہے، وما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ دو قسم کی کتابوں کا یا دو وحیوں کا ذکر ہوا ہے، جو آپ سے پہلے اور آپ پر نازل ہوئی۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی آنے والا ہوتا تو وہاں پر اس کا بھی ذکر ہوتا کہ نہیں؟ ذکر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب قادیانی جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے، جیسے اس آیت سے پتا چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے۔ یقین کیا ہے ساتھی؟ ایک ہے علم الیقین، جیسا ثم عین الیقین، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العزت نے یقین کا ایک درجہ بیان کیا، اور سورہ ہجر کے اندر بھی ایک درجہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھیں، میں اس کو بات ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہوں گا کہ یقین کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ایک ہے علم یقین، لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، ایک ہے عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ النعیم، پھر واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ تو یقین کے درجات ہے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ پہلے تو یقین سمجھا دوں، پھر ان تین درجات کو ایک آسان مثال سے سمجھیں گے آپ۔ اگر میں کہوں کہ آپ ایک زہریلے سانپ کو دیکھ رہے ہیں، تصور کریں، اور اتنا زہریلا، جو یوں سمجھے جو اژدہا یا ایک جو کہتے ہیں ناک، جو ناک سانپ ہم کہتے ہیں، کافی بڑا، کافی یعنی 3-4 میٹر یا 12 میٹر لمبا، اتنا میٹر ہوتا نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک لمبا سا سانپ، کافی موٹا اور کافی زہریلا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے ریک میں وہ سانپ اندر گیا، اور آپ کے ریک کے اندر 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو 1 منٹ کے اندر 1,00,000 روپے وہ نکالنا ہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیے، کیا آپ اس ریک کے اندر ہے آپ ہاتھ ڈال کر نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ بات کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر ہاتھ ڈالیں گے تو یقیناً موت ہے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی اس قدر آپ کو یقین ہے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے مر رہا ہے، موت، مرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، مرنا ہے، معلوم ہے آپ کو۔ تو ایک ہے مرنا، یہ علم یقین ہے، معلوم ہے آپ کو مرنا ہے، لیکن آپ کسی شخص کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ عین الیقین ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے مر رہا ہے، اور خود جب آپ مریں گے تو حق یقین، آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا حقیقت جوال کی، جب آپ مرے ہیں۔ تو یقین کے 3 درجات ہیں۔ تو اس طریقے سے یقین کے ساتھ کہ کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں، چاہے پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، پوری مخلوقات کا مالک، رازق، مالک، پالنہار، نافع، وزار اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابن ماجہ، امام نسائی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا، یقین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات کیا فوائد پتا چلے کہ لا الہ الا اللہ اور گناہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شرط کیا پتا چلی کہ یہاں پر یقین بھی جو ہے ہو۔ ٹھیک ہے،
یقین جو ہے بالکل یقین ہو، اور آدمی اس حالت میں جب مرے، جیسا کہ اس کے اندر آیا ہے کہ آدمی کی روح جب قبض ہو تو وہ، یعنی اس کی جو انما الاعمال بالخواتم، جیسا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو یہ بہترین خاتمہ یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید پر اس کا خاتمہ ہو، اور یہ شرط ہے کہ اس کو ان دونوں شہادتین یعنی کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پر کیا ہو، یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا اس میں ذکر ہے کہ نہیں؟ چلیے 20ویں حدیث پر جاتے ہیں ہم۔ دیکھیے اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ نے نقل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ کیوں کہا کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو؟ ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیوں؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کیا روایت کرتے ہیں، جیسے امام احمد نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر اس کو حسن قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ بلکہ ایک روایت سیدنا انس سے مروی ہے، کہتے ہیں وان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل من الانصار فقال قال قل لا الہ الا اللہ، قال قال ام قال بل قال وخير لي انا اقولها قال نعم۔ کہتے ہیں اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ پہلے تو دیکھتے ہیں ترجمہ جو شیخ نے حدیث نقل کی ہے۔ شیخ نے صحیح مسلم کی ایک روایت نقل کی ہے جو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، اپنے مرنے والوں کو، یعنی جو موت کے قریب ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ جس کا آخری کلام، آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ابھی میں نے مسند احمد کی روایت رکھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ اے ماموں کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگا ماموں یا چاچا؟ انہوں نے کہا بلکہ ماموں، میرے لیے یہ کہنا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور اس کو ذرا تفصیل سے رکھنا چاہوں گا، اس سے قبل کہ ہم فوائد دیکھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَرِهُ الْإِكْثَارَ عَلَيْهِ وَالْمُوَالَاتِ لِئَلَّا يَسْجُرُ بِضِيقِ حَالَهُ وَشِدَّةَ كَرْبِهِ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَيَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَلِيقُ۔ قالوا وَإِذَا قَالَهُ مَرَّةً لَا يُكَرِّرْ عَلَيْهِ إلا أن يتكلم بعد بكلام آخر فيؤد التعرض به ليكون آخر كلامه۔ یعنی امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء نے، یعنی شرح صحیح مسلم کے اندر علماء نے اس کی کثرت کرنا اور بار بار کہنے کو ناپسند کیا، یعنی بار بار کہنا کہ ایسا نہیں ہے، تاکہ وہ تکلیف کی شدت اور حالت کی تنگی کی بنا پر کہیں ڈانٹ ہی نہ دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آدمی جب موت کی آخری حالت میں ہوتا ہے تو کافی تکلیف میں ہوتا ہے، تو علماء نے کیا کہا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ بار بار جو ہے آپ اس کے پاس جا کر کہیں اور اپنے دل میں اسے ناپسند کرنے لگیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی بات کہہ ڈالے جو نہیں کہنی چاہیے۔ یعنی اگر ان کا کہنا اگر وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے تو اسے بار بار نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات چیت کی ہو تو پھر اس پر کلمہ پیش کرنا، اسے تلقین کرنی چاہیے، تاکہ اس کا آخری کلام کیا ہو، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں سیر اعلام نبلاء کے اندر، کہتے ہیں کہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک شخص انہیں کلمہ تلقین کرتے ہوئے کہنے لگا لا الہ الا اللہ کہو، اور یہ بات بہت زیادہ اور کثرت سے کہی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے تم اچھا نہیں کر رہے، مجھے خدشہ ہے کہ میرے بعد تم کسی مسلمان شخص کو اذیت سے دوچار کرو گے۔ جب تم مجھے تلقین کر چکے اور میں کلمہ پڑھ لوں اور اس کے بعد کوئی اور کلام نہ کروں تو مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، اگر میں کوئی اور کلام کروں تو مجھے تلقین کرو تاکہ میری آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ تو کیا مانا؟ بار بار اس میں جو ہے ستایا نہیں جائے گا، یا پھر یوں سمجھے بار بار اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور یہی بات دوسرے امام نے حبان رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، یہی کہ جیسا میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مرنے والے یعنی قریب المرد جو موت کے قریب ہے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ موت کے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس سے قبل سے جو کچھ بھی پہنچ چکا ہو، یعنی جو کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، شقلبانی نے اس کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اور خود آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور اس یہودی بچے یعنی کو تلقین کرنا، آپ یعنی جو آپ ان کی خدمت کرتا تھا یہودی بچہ، آپ سب نے دونوں کو تلقین کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کا وقت قریب تھا، یعنی موت کا وقت قریب تھا، یعنی جو آپ کے چچا تھے وہاں پر پہنچے، کہنے لگے کیا کہا، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے حجت کر سکوں گا، آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا، لیکن پڑھا نہیں پڑھا۔ دوسری طرف دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یہودی بچہ تھا جو موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ نے کیا کہا، اسلام قبول کر لو۔ اور مسند احمد کی روایت میں کیا ہے، مسند احمد کی روایت آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس حدیث میں دور نہ جاتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دو فائدے اس میں بیان کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے ساتھیوں، شرح الممتی آپ دیکھیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اول کیا تلقین امر کے معنی میں ہونی چاہیے، دوسرے معنوں میں یہ کہ تلقین کرنے والا شخص قریب المرء شخص کو کہے لا الہ الا اللہ پڑھو، یا کہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کہے تاکہ قریب المرء شخص اسے سنے تو اسے یاد آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیا اسے کیا اس کے پاس جا کر کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یا اس کے پاس ٹھہر کر لا الہ الا اللہ کہا جائے گا؟ سمجھے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں مریض کی حالت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اگر تو مریض طاقتور قوی، یعنی مریض طاقتور ہو، قوی کا مالک ہو اور برداشت کر سکتا ہو، یا پھر وہ کافر ہو تو حکم دے کر کہا جائے گا، اگر کافر ہو تو حکم دے کر کہا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو اور لا الہ الا اللہ کے کلمے پر اپنی زندگی کا اختتام کرو۔ اور اگر وہ مسلمان ہو اور ضعیف اور کمزور قوی کا مالک ہو تو اسے حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو خود کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ یہ تفصیل اثر اور نظر سے ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، اثر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس کی وفات کے وقت فرمایا، حکم دیا، کافر تھے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، اور نظر سے اس طرح کہ دیکھیں آپ، اگر تو وہ یہ کلمہ کہہ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے مسلمان، اگر وہ نہ کہے تو کافر۔ اگر فرض کریں کہ اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور یہ وہ کلمہ نہ کہے تو اپنی اس حالت پر باقی رہے گا اور اس پر کوئی اثر نہیں رہے گا۔ اور اس طرح اگر وہ مسلمان شخص ہو اور تحمل و برداشت کا مالک ہو تو ہم اسے اس کا حکم دیں تو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور اگر ضعیف اور کمزور قوی کا مالک ہو اور ہم اسے حکم دے کے کلمہ پڑھو تو اس کا رد فعل ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے سینہ تنگ ہو جائے اور غصے میں آ کر کلمے کا انکار کر دے، اس دنیا سے رخصت ہو یعنی دنیا سے رخصت ہو جائے انکار کر۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انہیں صحت اور تندرستی کی حالت میں کہا جائے کہ کلمہ پڑھ لو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، تو پھر غصے کے وقت تو بعض لوگ تو اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، تو پھر اس حالت میں کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز کو سمجھیں۔ دوسری چیز ساتھیوں جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین اور تعلیم دی جائے گی، اور ہم اسے محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں کہیں گے، کیونکہ حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ آئے ہیں، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کی دنیا میں آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس طرح کلمہ توحید اسلام کی کنجی ہے، اور اس کے بعد کچھ ہے وہ اس کی تکمیل اور فروعات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ دونوں شہادتوں کو جمع کرتے ہوئے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کہے تو اس میں معنی نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ اس کی دنیا میں آخری کلام لا الہ الا اللہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا پہلے کتاب ہے اور اس کی تکمیل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی شہادت دینے کو ایک رکن قرار دیا ہے، اس لیے دوبارہ تلقین نہیں کی جائے گی، اور دلائل سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو شخص موت کے قریب ہے اس کا یہ کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کو آپ دیکھیں، اور اس میں اور ایک بات اگر آپ دیکھیں اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ ایک انصاری کیا ہے، مامو جان سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب واقعہ دیکھیں کیا لا الہ الا اللہ کو، تو بہرحال انصاری کا واقعہ، اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب طبیب نے دودھ پلایا اور دودھ خنجر والے زخم سے بالکل
यानी सफेद खारिज हुआ तो तबीब उमर रजी अल्लाह अन्हु को कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मीसाक और अहद, यानी उमर रजी कहने लगे बहरहाल इसको छोड़ें आप, बात और बढ़ जाएगी। तो बहरहाल बात ये अर्ज कर रहा था, काफी सारी लंबी बहस हो जाएगी। तो आखिरी हालत में जिस चीज की आपको यानी तलकीन जिसकी ये हो, क्या हो, आपको क्या तलकीन करनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ से देखें ये बातें, आप देखें इमाम नववी रहमहुल्लाह आपने समझी है, तो इससे भी बात पता चलती है। बल्कि सुभान अल्लाह, बात से मुझे मुझे बात याद आ गई, और मैं समझता हूँ ये वाकया आप लोगों के लिए काफी जो है मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। इस वाकये को इमाम इब्ने हातिम रहमहुल्लाह ने जरा तादील के अंदर, इमाम ज़हबी ने सिर अलम नुबला के अंदर, इमाम हाकिम ने मारिफा उलूमुल हदीस के अंदर, इब्नुल बन्ना ने फज़्लुत तहलील व सवाबुहुल जज़ील के अंदर बयान किया, और मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने बयान किया। वाकया ये है कि मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने वरा कहते हैं कि हम कहाँ थे, अबू हातिम यानी अबू हातिम मोहम्मद इब्ने इदरीस राजी के पास थे। ठीक है, कहते हैं कि अबू जुरा राजी, अल्लाह अकबर, अबू जुरा राजी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इल्म के पहाड़ है। हम अबू जुरा राजी के पास थे, तो हमने क्या किया, अबू जुरा राजी के पास मैंने कहा, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम ने वरा ने, कि चलो अबू जुरा राजी को कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हैं। तो उस वक्त अबू हातिम मोहम्मद इब्ने इदरीस राजी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं उनको जो है कलमा तौहीद की जो है क्या कहूँ, तलकीन करो। तो कहा चलो एक हदीस पढ़ते हैं। तो मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने वरा ने हदीस पढ़ना शुरू की। क्या? क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशार क़ाल हद्दसना अबू आसिम अन्नबील क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्ने जाफर। ठीक है, कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा अब्दुल हमीद इब्ने जाफर पर, तो अबू जुराह की हैबत की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका, और मैं हैरत में यानी कंफ्यूज हो गया, और मैं वहां पर रुक गया। तो अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने हदीस पढ़ना शुरू की। वो भी कहने लगे, क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशार क़ाल हद्दसना अबू आसिम अन्नबील क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद इब्ने जाफर। वो भी वहां पर रुक गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी वहां पर रुक गए, और हैबत की वजह से, या यूं समझिए वो भी जो है वहां पर ठहर गए, यानी इस सनद पर फौरन जल अबू जुरा राजी क्योंकि आखिरी हालत में है, उन्होंने क्या कहा, वो उठे वहां पर। वहां से उन्होंने जहां से कहा है, ये कहाँ रुके थे, काल मोहम्मद हदसना मोहम्मद इब्ने बशार काल हदसना अबू आसिम अन्नबील काल हदसना अब्दुल हमीद इब्ने जाफर। अब अबू जुरा सर उठाया वहां से, अबू जुरा राजी रहमतुल्लाह ने, अल्लाह अकबर, और क्या कहा, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर अन साले इब्ने यारीब अन कसीर इब्ने मुर्रह अन मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर वो रुक गए, और कहते हैं इब्ने अबी हातिम कहते हैं अबू हातिम अर्राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दखल जन्नह के अल्फाज अदा नहीं किए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो अबू जुरा राज़ी रहमतुल्लाह की रूह कब्ज़ हो गई। अल्लाह अकबर, और उनके घर वाले रोने लगे। कैसी मौत है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला ऐसी मौत हम सबको नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह सिर अलम नुबला के अंदर बयान करते हैं, आप उठाकर देखें सिर अलम नुबला, कि जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके शागिर्द ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने मा फ़अल अल्लाहु बिका या अबू ज़ुरा, कि अल्लाह ने अबू ज़ुरा, कि अल्लाह ने आपके साथ क्या किया। तो अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम जरा बताली लोगों पर तनकीद करते थे। नहीं अल्लाह, हम इसलिए तनकीद करते थे कि ये लोग दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, दीन के साथ खिलवाड़ करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने सच कहा, जाओ सुफियान अस्सौरी, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम मालिक के साथ तुम जाकर जन्नत में शामिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। तो ऐसी जो है फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह की, इल्म की, उलमा की। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। 20 हदीसें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बख्शी तो इंशाअल्लाह बाकी हदीसों को हम आपके सामने रखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।